جب علم ہمارے پاس آتا ہے تو علم کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے روشنی. علم جو ہے وہ نور ہے. اچھا، علم سے پہلے کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کمرے میں اندھیرا ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر کچھ کرنے کو بھی نہیں ہے، تو پھر آپ یا اندھیرے میں ہی جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ سو چکے ہوتے ہیں، نیند آ جاتی ہے. جب روشنی آتی ہے، علم آتا ہے تو وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے، اور جب روشن ہوتا ہے تو آپ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، اور پھر آنکھوں میں روشنی تھوڑی سی چبھتی ہے، تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ نیند سے جاگے ہیں. نیند میں آپ بڑے کمفرٹ اسٹیٹ میں تھے، کمفرٹیبل تھے بہت، اور اب یہ جو روشنی جب آتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کمرے میں تو بہت سارا کچرا ہے، اور اندھیرے کی وجہ سے کمرہ ٹھیک سے صاف نہیں ہو سکا تھا. تو کمرے کے اندر جو ہے یعنی کمرے میں بہت سارا گاربیج ہے. اور پھر آپ کو دوسری بات یہ پتہ لگتی ہے کہ کمرے کے اندر جو ہے وہ چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں ہیں. یعنی کتاب جس جگہ پہ ہونی چاہیے وہاں جوتا رکھا ہوا ہے، اور جوتے کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے وہاں کتاب رکھی ہوئی ہے. تو آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ارے میں نے جوتے کی جگہ پہ کتاب اور کتاب کی جگہ پہ جوتا رکھا ہوا ہے، اور جہاں مجھے خود بیٹھنا چاہیے وہاں میں نے اپنے بچے کو بٹھایا ہوا ہے، اور جہاں اپنے والدین کو بٹھانا چاہیے وہاں میں خود بیٹھ گیا ہوں جا کے. تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں ہیں اور کچرا بہت ہے. تو جب علم آتا ہے تو آپ کو نظر آنے لگتا ہے، دکھائی دینے لگتا ہے، اور اتنا سارا کچھ دکھائی دینے لگتا ہے. علم جتنا زیادہ ہوتا ہے، روشنی اتنی تیز ہوتی ہے، اتنا زیادہ آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، اور آپ اوور ویلم کر جاتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ اتنی ساری گڑبڑ اور میں کیا کروں. تو اب دو آپشنز ہوتے ہیں. کچھ لوگ فوری طور پر یا تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا لائٹ بند کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ سے کمفرٹ اسٹیٹ میں چلے جائیں، دوبارہ سے اپنے کمفرٹ زون میں چلے جائیں، سو جائیں. مطلب اب مزید مجھے نہ دکھائیں، یہ میرے کمرے کا کیا حال ہے یہ مجھے مت بتائیں، مت دکھائیں، میں ڈسٹرب ہوں. دوسری اپروچ یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اچھا میں ایسے کمرے میں زندگی گزار رہا تھا اور اس حال میں پڑا ہوا تھا، تو اللہ کا شکر ہے کہ روشنی آ گئی، علم آ گیا، اور مجھے یہ سارے مسائل دکھنے لگے. تو مسائل جو میری نظر میں آ گئے اور گڑبڑ جو میری نظر میں ایکسپوز ہو گئی، جو کمرے کا میس ہے وہ میری نگاہ میں بالکل ایکسپوز ہو گیا، تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، روشنی کو بند نہیں ہونے دیتے، روشنی کو آنے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اس علم کی مستقل ضرورت ہے، کنٹینیوٹی آف لائٹ جو ہے وہ میری نیڈ ہے. اگر میں اس علم کے سورس سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں تو دوبارہ اندھیرا ہو جائے گا. تو لیٹ نالج اور لیٹ لائٹ کم ان، تاکہ میں اس سے دیکھوں. اور پھر وہ ہمت کرتے ہیں اور اپنی کمفرٹ اسٹیٹ سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ پھر جو کچرا ہے وہ اس کو صاف کریں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں ان کو اس کی جگہ پہ رکھیں. اور سب سے پہلا کام جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ شروع ہوتا ہے کہ کچرے کو باہر کیا جائے، اور پھر دوسرا کام یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنا کچرا پیدا کیوں ہو رہا ہے. میں ایسی لائف گزاروں جس میں کچرا تو پیدا ہوگا لیکن میں کچرے کو ٹائملی ڈسپوز کروں گا، اور کچرا جو ہے کوشش کروں گا کہ اتنا ہیوج کوانٹٹی میں کچرا پیدا نہ ہو. یہ میں جو میٹافر دے رہا ہوں یہ اپنے نفس اور اپنے اندر کے وجود کے بارے میں دے رہا ہوں. پھر دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ علم کی روشنی میں جوتے کو جوتے کی جگہ پر، باپ کو باپ کی جگہ پر، اولاد کو اولاد کی جگہ پر، پیسوں کو پیسوں کی جگہ پر، اور کتاب کو کتاب کی جگہ پہ رکھنے میں ہم فائنلی کامیاب ہو جاتے ہیں. یعنی ایک طویل عرصہ جوتے کو کتاب کی جگہ پر اور کتاب کو جوتے کی جگہ پر رکھ کے زندگی گزاری تھی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے. اب واپس چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ آنی شروع ہو رہی ہیں، کچرا باہر نکل رہا ہے. جب یہ دو پروسیسز ایک لیول پہ ہو جاتے ہیں اب تیسرا خیال آتا ہے، اور تیسرا خیال بہت مبارک خیال ہے. اور تیسرا خیال یہ ہے کہ یہ کمرہ بنا کیوں تھا، یہ کمرہ ایکچولی اس کمرے کا فنکشن کیا ہے، اس کمرے میں آئیڈیلی ہونا کیا چاہیے، اس کمرے کا مقام کیا ہے، اس کمرے کی
اس کمرے کا مصرف کیا ہے، یعنی اس کمرے کی یوٹیلائزیشن کا کوئی پرنسپل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کمرے کا کوئی پرپس آف کریشن ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کمرے کا جو ورتھ وائل یوز ہے، میں اس کمرے کو انہی مصارف اور انہی مقاصد کی خاطر استعمال میں لاؤں جس کے لیے اس کمرے کو کریٹ کیا گیا تھا. تو آپ پھر ڈھونڈتے ہیں، آپ پھر اس کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ کمرہ بنا کیوں تھا اور اس کمرے کا مقام اور منصب کیا ہے، اور پھر آپ اس کمرے کو اس کے مقام کے اوپر، یعنی جس مقصد کے لیے وہ کمرہ تھا، پھر اب آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تمام توانائیاں اس جگہ پر لے کر آئیں کہ کمرے کو اس کے مقام اور کمرے کو اس کے مقصد کے مطابق یوٹیلائز کیا جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا جب یہ سارے کام ہونے لگتے ہیں اور میس جو ہے وہ کافی حد تک دور ہو گیا، گاربیج نکل گئی، چیزیں اپنی جگہ پر آنے لگیں، اور کمرے کا جو مقصد تھا اس مقصد کے لیے کمرے کو یوٹیلائز کیا جانے لگا، تو پھر آپ کو مزید ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اچھا اب تو کام ہو گئے، روشنی بند کر دو. تو پھر ایک خیال آتا ہے کہ نہیں، روشنی نہیں بند کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ روشنی پھر بند ہو جائے اور پھر کچرا آئے اور مجھے نظر نہ آئے، کیونکہ کچرا روشنی میں نظر آتا ہے، اندھیرے میں نظر نہیں آتا. اور پھر روشنی نہ ہونے کی وجہ سے میں پھر غلطی سے جوتے کی جگہ پہ کتاب اور کتاب کی جگہ پہ جوتا رکھ دوں، اور جو جگہ میری اولاد کی ہے اس جگہ پہ والدین کو بٹھا دوں، جو جگہ والدین کی ہے اس جگہ پہ خود بیٹھ جاؤں. یہ اندھیرے میں مجھے کس کو کس کی جگہ پہ رکھنا ہے، یہ اندھیرے میں یعنی ایبسنس آف نالج میں مجھ سے پھر یہ غلطی ہو سکتی ہے. اندھیرے میں ایبسنس آف نالج میں پھر مجھ سے یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ کچرا ہی نظر نہیں آئے گا تو میں صاف نہیں کروں گا. اور پھر اندھیرا جو ہے وہ خواب آور ہوتا ہے، وہ نیند آور ہوتا ہے، یعنی مجھے سلا دیتا ہے. جو اگنورنس ہے وہ ایک سرور کے ساتھ مجھے زندگی میری، مطلب اگنورنس کا اپنا ایک سرور ہے، اگنورنس کا اپنا ایک نشاط ہے. اگنورنس سے زیادہ پاورفل ٹرنکولائزر یا سلیپنگ پل کوئی نہیں ہے. مطلب آپ ایسا آپ کو سلاتی ہے، 300-400 سال سوتے رہنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے جہالت کے اندر یا لا علمی کے اندر. تو انسان کہتا ہے کہ نہیں، اب مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ روشنی کی وجہ سے، روشنی میری ضرورت تھی، اس روشنی کو بند نہیں ہونے دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ سو جاؤں اندھیرے میں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کمرہ جس مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا تھا وہ پھر اپنا مقصد بھول جائے اور پھر یہاں کچھ اور ہی ہونے لگے. تو پھر روشنی کو وہ روشنی سے جڑا رہتا ہے، علم کے چینل سے جڑا رہتا ہے. جب بہت عرصے سونے کے بعد جب روشنی کھلتی ہے، فرض کیجئے کہ کئی 100 سال کے بعد کسی کمرے کی لائٹ کھولی جاتی ہے، تو وہاں تو بہت گڑبڑ ہوتی ہے نا. وہ تو پھر مطلب آدمی ڈر جاتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو بند کر دو اور میں دوبارہ سو جاؤں. وہ بہت کمفرٹیبل، بہت میرا ایک کمفرٹ اسٹیٹ تھی میری، تو میں دوبارہ اس میں چلا جاؤں. بعض اوقات انسان ایسا کرتا ہے. اور میں اوور ویلم ہونا کسے کہتے ہیں؟ اوور ویلم ہونا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک بہت تیز روشنی جو آنکھوں میں چبھ رہی تھی، اور اس روشنی نے آپ کے کمرے کے تمام میس کو، تمام فلت کو، تمام گند کو بہت ہی کلیئرلی ایکسپوز کر دیا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ جس چیز کو حلوہ سمجھ کے کنزیوم کر رہے تھے وہ گند ہے. تو پھر آپ کی جو حالت ہوتی ہے وہ پتہ لگتا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک اندھیرے سے روشنی کا جو سفر ہے نا، وہ بڑا بعض اوقات ڈسٹربنگ ہوتا ہے. لیکن اسی میں انسان پھر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے علم کے اس چینل کو زندہ رکھیے. اور پھر وہ یعنی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یعنی مجھے چیزیں اسی طرح نظر آئیں جیسے وہ ہیں. میں ایسی روشنی آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے چیزیں ویسی نظر آئیں جیسی وہ ہیں. تو یہ جو مکان اور مکین کے تعلق سے جو میں بات کرنا چاہتا تھا، وہ پچھلے دنوں اس مفہوم کی بات ہوئی. اور پرسنل لرننگ نیڈز جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے. اس پہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سوچیں کہ اب ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمیں مارکیٹ کی نیڈز کیا ہیں، انڈسٹری کی نیڈز کیا ہیں، اکنامک سسٹم کی نیڈز کیا ہیں، کنٹمپرری اکنامک سسٹم کا جو آئیڈیل انسان ہو سکتا ہے وہ کیسے بنا جائے،
انڈسٹری کی نظر میں جو سب سے بہترین انسان ہو سکتا ہے ویسے کیسے پروڈیوس کیا جائے اسے، یہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کی کہہ لیں اس کا مسئلہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اکنامک سسٹم یا انڈسٹری یا جو مارکیٹ ہے اس کی نیڈ کے مطابق کچھ اسکلز اپنے اندر ڈیولپ نہ کریں، لیکن میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو اپنی جو پرسنل لرننگ نیڈز ہیں، جو ہماری اپنے ساتھ تعلق، یعنی اپنے ساتھ تعلق خوشگوار ہو جائے، اپنے ساتھ وقت گزارنا بامعنی ہو جائے، اپنے ساتھ وقت گزارنا آسان ہو جائے، تو یہ پرسنل لرننگ نیڈز اس کو انشور کرتی ہیں اس پہ جب ہم اس پہ کام کرتے ہیں۔ ایک چیز اور ہے، دیکھیے ایک ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم سوچیں، یہ ہماری سب سے بنیادی اور سادہ سی ضرورت ہے، اور اس سے تھوڑی سی اوپر کی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اور پھر اس سے اوپر کی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کیسے سوچ رہے ہیں، اور پھر اس سے اوپر کی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ سوچنا کیسے چاہیے۔ تو اگر میں یہ 4 لیئرز بیان کروں، یعنی میں سوچتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کیسے سوچتا ہوں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے سوچنا کیسے چاہیے۔ اسی طرح انسان فیل کرتا ہے، تو فیل کرنا انسان کے لیے مطلب آپ بہت ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، ساس کی بات کو محسوس کر لیا، دوست کی بات کو محسوس کر لیا، بیوی یا شوہر کی بات کو محسوس کر لیا، اور بہت زیادہ محسوس کیا۔ تو یہ جو محسوس کرنے کا عمل ہے اس میں آپ بے اختیار ہیں، محسوس آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے اوپر کے 3 کام نہیں کریں گے تو آپ اپنی زندگی کو بامعنی نہیں بنا سکیں گے۔ یعنی وہ 3 کام کیا ہیں؟ محسوس تو ہر انسان کرتا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں، اور آپ کیسے اور کیسا محسوس کرتے ہیں، اور آپ کو کیسا اور یعنی آپ کو محسوس کیسا کرنا چاہیے، یعنی کیا آپ کو ایسا ہی محسوس کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی محسوس کرنے کی بات ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اپنی سوچ کے بارے میں یعنی میں کیا سوچ رہا ہوں یا میں کیا محسوس کر رہا ہوں اس کو چیک نہیں کرتے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں، مطلب وہ اس پہ نظر نہیں ڈالتے کہ ہر وقت میرے ذہن میں جو سوچیں چلتی رہتی ہیں، کیا یہ سوچیں چلنی بھی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے، کیا یہ چیزیں جو میں فیل کرتا رہتا ہوں کیا میں ضرورت سے زیادہ فیل کرتا ہوں۔ تو ہماری جو پرسنل لرننگ نیڈز ہیں اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میں سوچتا کیسے ہوں، میں محسوس کیسے کرتا ہوں، اور مجھے کیا اسی طرح اس معاملے کو محسوس کرنا چاہیے، یعنی جس طرح میں کسی کی بات کو فیل کرتا ہوں کیا مجھے اس بات کو اتنا فیل کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جس معاملے کو اتنا زیادہ میں جس بات کو سوچ رہا ہوں اور جس طرح سے سوچ رہا ہوں مجھے کیسے سوچنا چاہیے اور کتنا سوچنا چاہیے، اور یعنی میری سوچ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ وہ سوال ہیں جس سے میری سوچ کا عمل نکھرتا ہے۔ اسی طرح مجھے کسی بات کو کتنا فیل کرنا چاہیے، کیسا فیل کرنا چاہیے، فیل کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے کو کس طرح سے مجھے دیکھنا چاہیے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ مطلب بالکل اسی طرح آپ کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کا کام ہے کہ دیکھتے رہیں، تو آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے گائے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، اور جناب پرندوں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، اور بندر کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، تو وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اور بندر کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ بندر نے کیلا دیکھا تو کیلے پہ جھپٹ لیا، بندر کو کسی نے چپس آفر کیے تو چپس کے اوپر جھپٹا مارا۔ بہت سے جانوروں کی آنکھیں تو بند بھی نہیں ہوتی، ہماری آنکھوں میں تو بلنکنگ ہوتی رہتی ہے نا، بہت سے جانوروں کی اس طرح بلنکنگ بھی نہیں ہوتی۔ تو آنکھیں ہونا اور آنکھوں کی وجہ سے by the virtue of having eyes we are seeing things, this is not enough۔ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دیکھتے کیا ہیں، اور ہم پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں چیزوں کو کیسے دیکھنا چاہیے۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اب جس موضوع میں بات کر رہا ہوں پرسنل لرننگ نیڈز، اس میں نے پہلی بات سوچ سے متعلق کی،
دوسری بات میں نے محسوس کرنے سے متعلق کی، تیسری بات میں نے دیکھنے سے متعلق کی. یعنی دیکھنے سے متعلق جو بات میں ان تینوں سے متعلق جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں، جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں اور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، اگر یہ آٹومیٹک ہے، اگر یہ آٹو پائلٹ ہے، بالکل آٹو پہ لگا ہوا ہے، بس میں کیا کروں، مطلب مجھے کیا پتا کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں اور کیا دیکھ رہا ہوں اور کیا سوچ رہا ہوں. آئی کین ناٹ کنٹرول، آئی کین ناٹ سی. میں جو پرسنل لرننگ نیڈ کی بات کر رہا ہوں اس کو اگر میں اس کا ایک بہت اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر نگاہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم اپنے اوپر ایک مستقل چیک رکھنے کی ذمہ داری قبول کریں. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہم دیکھ کیا رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کیسے دیکھ رہے ہیں، اور ہم کسی چیز کو ہمیں دیکھنا کیسے چاہیے. مطلب مثال کے طور پر اگر کہیں $100 کے نوٹ ہوں اور اس کی گڈی رکھی ہوئی ہو، یا ریال یا پیسوں یا روپوں کی ایک گڈی رکھی ہوئی ہے، تو اس گڈی کو، اس پیسے کو مجھے دیکھنا کیسے چاہیے. یعنی کیا جب میں نوٹوں کی گڈی پہ ایک نگاہ ڈالتا ہوں تو کیا ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے مجھے انگارہ بھی محسوس ہوتی ہے وہ یا نہیں ہوتی؟ یہ ایک میرے لیے ایک بہت اہم سوال ہے. ہماری بہت اہم پرسنل لرننگ نیڈ یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر نظر رکھیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم چیزوں کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں اور کیا اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے. ہم اپنے دوستوں کی یا اپنے پیاروں کی یا اپنے گھر والوں کی باتوں کو کیسے محسوس کرتے ہیں، کتنا محسوس کرتے ہیں، اور محسوس کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، اور جس طرح محسوس کرتے ہیں اسی طرح ہمیں محسوس کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اب جو بات میں تھوڑی دیر پہلے علم کی اور مکان کی جو میں نے مثال دی تھی اور نور کی میں نے مثال دی تھی، اور وہ مکان میں نے میٹافر تھا، اس میں مکان کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ جو مثال میں نے دی تھی، تمثیل جو میں نے بتائی تھی، مکان سے مراد کون ہے؟ آپ خود ہیں. مکان سے مراد آپ خود ہیں. بس مکان سے مراد آپ کا پورا وجود ہے. اور وہ جو میں نے روشنی کی مثال دی تھی وہ علم ہے. اور پھر اس کے اندر آپ اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا اس میں تو یعنی میرے مکان میں یعنی جوتے کی جگہ پہ کتاب اور کتاب کی جگہ پہ جوتا رکھ کے میں زندگی گزار رہا ہوں، باپ کی جگہ پہ ڈرائیور کو اور ڈرائیور کی جگہ پہ باپ کو رکھ کے پچھلے 20 سال گزار دیے ہیں. تو ان کو ان کی جگہوں پہ واپس لایا جائے، اور یہ کیسے سمجھ آتا ہے؟ جب وہ روشنی آتی ہے، اور وہ روشنی جو میں نے ابھی پوری مثال دی وہ اس کے اندر تو ایک میں نے اگزامپل وہ مکان اور مکین کے تعلق سے وہ لائٹ کی اگزامپل دی، جو یعنی اگنورنس سے پاورفل سلیپنگ پل کوئی نہیں ہے. مطلب لا علمی کے نتیجے میں جو سرور اور نشاط حاصل ہوتا ہے، اور جو نیند کی ایک یعنی کئی صدیاں انسان سوتے میں گزار دیتا ہے، اور 30-40 سال 50 سال کی اپنی عمر کے 30-40 سال تو سونا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے چھوٹی سی نیپ لی ہے آپ نے، 30 ایئرس نیپ آف 30 ایئرز اونلی. مطلب وہ ایسا لگتا ہے چھوٹی سی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اچھا، اب جو وہ روشنی آتی ہے، اب میں دوبارہ یہ دوسری والی اگزامپل کی طرف آتا ہوں. جب وہ روشنی آتی یعنی کہ علم آتا ہے، تو پھر انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو شعور کی سطح پہ کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا مجھے اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے؟ کیا مجھے اس معاملے کو دیکھنا بھی چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ مجھے کیا دیکھنا چاہیے، کتنا دیکھنا چاہیے، کیسے دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ یہ علم کے نتیجے میں اور اپنے اوپر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ممکن ہوتا ہے. یہ جو میں سوچ رہا ہوں مجھے ان چیزوں کو ایسے ہی سوچنا چاہیے یا ایسے نہیں سوچنا چاہیے، تو علم جو ہے وہ ہمیں اس میں مدد دیتا ہے. تو علم ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. اصل میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کے پاس پیسوں کی بھی کمی ہو اور علم کی بھی کمی ہو اور ایمان کی بھی کمی ہو، تو اسے اپنی کون سی کمی کا احساس زیادہ ہوگا؟ آپ کے خیال میں کون سی کمی کا زیادہ احساس ہوگا؟ پیسوں کی کمی کا احساس زیادہ ہوگا، حالانکہ اس کی سب سے بڑی ضرورت کون سی ہے؟ ایمان ہے، علم ہے. تو کیا ہوتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے انسان کا جو اپنی ضرورتوں کی تشخیص ہے نا، یعنی میں اپنی ضروریات کی ڈائگنوسس کروں، اپنی ضروریات کو آئیڈینٹیفائی کروں، یہ دشوار ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہماری وہ گاڑی
جس کا نفس نہیں ہے، جس کے اندر روح نہیں ہے، جس کو نیابت اور خلافت کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، جو اشرف المخلوق بھی نہیں ہے، اور وہ گاڑی جس نے بہرحال قیادت بھی نہیں کرنی ہے، وہ گاڑی جب اس شہر کی سڑکوں پہ 4-6 مہینے تک چلتی پھرتی ہے تو اس کی الائنمنٹ آؤٹ ہونے لگتی ہے، اور پھر ہم اس گاڑی کو 6-8 مہینے کے بعد کسی ورک شاپ پہ لے کے جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی میری گاڑی کی ذرا الائنمنٹ چیک کر لیں، یہ کہیں اس کی الائنمنٹ آؤٹ تو نہیں ہو گئی ہے۔ آپ یقین مانیے، جو گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی کو خود بھی اور گاڑی چلانے والے کو بھی شبہ تو ہوتا ہے کہ الائنمنٹ آؤٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ کہاں سے آؤٹ ہے، کتنی آؤٹ ہے بھی یا نہیں ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ پھر وہ لے کے جاتا ہے اس کو کسی جگہ پر، اور پھر وہاں اس کو ری ایسس کرتا ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں جناب آپ کی تو گاڑی کی الائنمنٹ آؤٹ ہے، اب ہم اس کو دوبارہ سے الائن کرتے ہیں، اور پھر وہ گاڑی کی الائنمنٹ کر کے پھر دوبارہ گاڑی کو اگلے 6-8 مہینے 10 مہینے سال بھر کے لیے دوبارہ رواں کرتے ہیں۔ انسان جو خلافت اور نیابت کی ذمہ داریوں سے نوازا گیا ہے، اس کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، ہمارے لیے بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میری الائنمنٹ آؤٹ تو نہیں ہو گئی ہے۔ الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے ہماری، ہم جب یعنی اس معاشرے کی سڑکوں پہ گاڑی گھومتی پھرتی ہے، اس کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، تو ہم تو مطلب صرف سڑکوں پہ نہیں رہتے، ہم تو اور بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں، اور ہمارے تو دوسرے معاملات ہیں، ہماری تو الائنمنٹ بالکل ہی آؤٹ رہتی ہے، مطلب چاروں پہیے الگ الگ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زندگی اسموتھ کیوں نہیں چل رہی، تو وہ اس میں بہت مسائل ہیں، مطلب اس کو تو اس وجہ سے اس کو ہمیں بار بار ری الائن کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو ری ایسس کرنے کے لیے، اپنے اوپر نگاہ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ان اصولوں کی روشنی میں پرکھنے کے لیے، اور وہ روشنی کا جو سورس ہے وہ کنیکٹڈ رہے، روشنی آتی رہے، یہ سارے انتظامات جو ہیں ہمیں درکار ہوتے ہیں۔